أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اپنے اس کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وجیہن فی الدنیا والآخرہ مرتبے والا ہوگا شان والا ہوگا عظمت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ فی المہدی گود میں وکہلا اور بڑھاپے میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا قالت کہنے لگی مریم صدیقہ ربی اے میرے رب انا یکون لی ولد کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ ولم یمسسنی بشر اور مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے قال کذالک اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اذا قضى امرا جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں فإنما پس بے شک یقول لہ اس کو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے ویعلمہ الکتاب اور سکھائیں گے ان کو کتاب والحکمت اور حکمت کی باتیں والتورات والانجیل تورات اور انجیل صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے رب العالمین نے مریم صدیقہ کو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے اور آپ کو جہان والی عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے لہٰذا آپ اللہ کی فرما بردار بنی رہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتی رہیں اور رکوع کرنے والے لوگوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں یہ ساری باتیں کر کے رب العالمین نے ایک نتیجہ نکالا کہ یہ ساری بات دلیل ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں وجہ کہ ایسے واقعہ بالکل صحیح بتا دینا یہ اسی کا کام ہے جو وہاں دیکھتا ہو یا کسی نے بتایا ہو نبی علیہ السلام وہاں تو تھے نہیں چونکہ رب العالمین نے خود بتا دیا کہ آپ وہاں پہ نہیں تھے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون آپ جس وقت وہ جھگڑا کر رہے تھے بحث کر رہے تھے آپ ان کے پاس نہیں تھے اور دوسرا جب وہ کفالت کے بارے میں کہہ رہے تھے کفالت کس نے کرنی ہے اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے کلمے ڈالنے کے وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ تھے نہیں لیکن بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں وجہ پھر دوسری شکل ہوگی کہ بتانے والے کسی نے بتایا ہے اور بتانے والا وہ کون ہے اللہ تو اللہ نے بتایا ہے نبی علیہ السلام کو تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں امام الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے آگے فرمایا اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بکلمۃ منہ اپنے اس کلمے کی اسمہ المسیح عیسی ابن مریم جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا یعنی اس بات کو سمجھیے گا کہ رب العالمین نے مریم صدیقہ کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں اور بڑی عظمت والا بڑی شان والا دینے والے ہیں اور اس کو ہم اپنا کلمہ کہتے ہیں اس کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ رب العالمین کن کہنے سے ہر چیز بناتے ہیں ہمیں بھی رب العالمین نے کن کہنے سے بنایا ہے ہر چیز بن گئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بنانے میں صرف کن ہی ہے ہمارے بنانے میں 7 اسباب بھی موجود ہے ماں باپ موجود ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بنانے میں صرف کلمہ کن ہے وہاں پہ با موجود ہے نہیں اس لیے وہ کلمت اللہ کہا جاتا ہے اور آگے فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یہ کیوں کہا جاتا ہے بھلا اس کی وجہ سنیے گا 2 وجہ ہیں
پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسیح ہے ماسح سے، ماسح کہتے ہیں چھونے والے کو، پھیرنے والے کو، ہاتھ پھیرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو ہاتھ ایسے آنکھوں کے اوپر پھیرتے، بالکل اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ مادرزاد اندھے کو بالکل جو نبینا پیدا ہوتا تھا اس کی آنکھوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور اوڑھ کا جس کو مرض ہوتا اس کو جو ہاتھ پھیرتے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اس لیے ان کو ماسح یعنی مسیح کہا جاتا ہے، یعنی پھیرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا۔ اور دوسرا ہے مسیح مطلب ماشے، ماشے مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھرنے والا، مطلب سفر کرنے والا، جہان میں پھرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کافی سارے پھرے ہیں، کافی ساری جو ہے نا جگہوں پہ گئے، لوگوں کو ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی وحدانیت ان کو سمجھائی، کافی جگہ پہ گئے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو دو وجہ ہو گئی، پہلی وجہ کہ وہ ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیا کرتے، اس لیے ان کو ماسح یعنی مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب کیا، سفر کرتے تھے، اس سفر کی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ آگے یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بات ایک ضروری کہنا چاہ رہا ہوں کہ دجال بے ایمان کو بھی مسیح دجال کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ پتہ ہی نہیں آپ کو غلط بولے ہیں، دجال کو مسیح کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ مسیح دجال کہا جاتا ہے بے ایمان کو اس کو۔ تو اس مسیح کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ اس مسیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ اس کی بالکل نہیں ہوگی، ممسوس ہے، مطلب کیا، اس کی ایک آنکھ بالکل نہیں ہوگی اور ایک آنکھ اس کی ہوگی، وہ بھی انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ اور یہ جو ہماری یہ ہے نا کالا سا، یہ اس کا بالکل تھوڑا سا نقطہ سا لگا ہوا، ہمارا تو کافی بڑا ہے نا یہ، اسی سے ہمیں صحیح نظر آتا ہے، اس کا بالکل تھوڑا سا ہوگا، اس کو نظر بھی بالکل کم آئے گا، اس کو نظر بھی بالکل کیا آئے گا، کم نظر آئے گا۔ اور اس کی ہوگی بھی ایک آنکھ، دوسری بالکل بند ہوگی، صرف اس کی کیا ہوگی، ایک آنکھ ہوگی، اور وہ بھی انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، ڈیلا باہر نکلا ہوا ہوگا۔ اب یہ ڈیلا باہر نکلا ہوا اور ہوگی بالکل چھوٹا سا اوپر، یہ جو سیاہی ہے، تو اس سے نظر کیسے آئے گا، اس کو بالکل تھوڑا سا نظر آئے گا، اس لیے اس کو مسیح یعنی ممسوح گیا کہ مٹی ہوئی آنکھ والا کہا جائے گا، اس لیے اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا، بڑی شان والا ہوگا۔ دنیا میں نبی ہونے کی وجہ سے بڑی شان والے ہیں، عظمت والے، نبی کی عظمت بہت بڑی ہے، اور آخرت میں مقبول شفاعت ہونے میں، یعنی ان کی شفاعت کل قیامت کے دن قبول کی جائے گی، اللہ کل قیامت کے دن شفاعت کو کیا کریں گے، قبول فرمائیں گے، اس لیے آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہوگا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقربین لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی صفات جو خارجی صفات کے علاوہ ذاتی صفات بھی ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کو اپنا مقبول بنا دیں گے۔ آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی گود میں، وَكَهْلًا اور بڑھاپے میں۔ یہ رب العالمین ان کا معجزہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بچپن میں یعنی بالکل بچی ہونے میں، جب گود میں اس وقت بات کریں گے، اور بوڑھے ہوتے بات کریں گے۔ گود والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی پہلا دن تھا اور رب العالمین نے جناب ایک امتحان بنا دیا، لوگ آئے پوچھ رہے ہیں مریم صدیقہ سے، آپ کا بھائی بھی ایسا نہیں تھا، آپ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کے ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، تو یہ کہاں سے لے آئی ہے؟ لیکن بلاخر وہ بول پڑے انی عبد اللہ۔ بچپن میں بالکل ابھی پہلا دن تھا، کیا کہہ رہے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، زبان سے بول پڑے، یہ بھی ان کا کیا ہے، معجزہ ہے۔ اور دوسرا بڑھاپے میں بولنا، بڑھاپے میں بولنا بھی معجزہ ہو سکتا ہے، بھلا بابے بولتے نہیں ہے، بابے تو چنگی بلی انی پایا کر رکھ ہے نا، سارا دن بلوا لو چاہے ان سے، بولتے ہیں، پھر یہ کیسے ان کا معجزہ ہو جائے گا؟ سمجھائی بات کو نہیں آئی؟ بچپن میں بولنا تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا معجزہ ہے، بڑھاپے میں بولنا معجزہ کیسے ہوگا؟ اس کا بالکل آسان جواب ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے ہیں نا، اس وقت ان کی 30 سے 35 سال کی عمر میں درمیان ان کی عمر تھی، یا بعض فرماتے ہیں کہ 41 سال تھی، سمجھ، یعنی 30 سے 35 سال کی عمر درمیانی ان کی عمر تھی، اور بعض فرماتے ہیں کہ 41 تھی، لیکن بڑھاپا ان کے اوپر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ بات جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، بڑھاپے میں لوگوں سے باتیں کریں گے، گویا کہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف دنیا میں لائیں گے۔
تو یہ بات بالکل غلط ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، کوئی نہیں آنا ہونا دوبارہ، یہ وہ بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف آسمانوں سے لائیں گے اور لوگوں کے اندر حکومت کریں گے، انصاف کی حکومت کریں گے۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو یہ آیت بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور نبی اسلام کے صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ وہ بڑھاپے میں بات کریں گے، مطلب کیا ہے، بوڑھے ہوں یا دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لوگوں میں رہیں گے، بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں جا کے لوگوں سے باتیں کریں گے، تو پھر جا کے اس دنیا سے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوبارہ تشریف لائیں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، کہنے لگی یہ مریم صدیقہ کہ ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ جائز طریقے سے اور نہ ہی ناجائز طریقے سے۔ جائز مطلب شادی کس نے میرے ساتھ نہیں کی ہے، اور نعوذ باللہ میں کوئی زانیہ بھی نہیں ہوں، تو دونوں طریقوں سے مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، مجھے میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، یہ کیفیت پوچھ رہی ہیں۔ قال، رب العالمین نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا، بغیر خامند کے ہوگا، شادی نہیں کرنی پڑے گی، بغیر کسی اور وسیلے کے ہوگا، رب العالمین خود عطا فرمائیں گے، یخلق ما یشاء۔ اور یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کا تو صرف یعنی کہ شوہر نہیں ہوگا، اور آدم علیہ السلام کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم علیہ السلام کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر بھی ان کو پیدا کیا نہیں کیا، رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، فانما یقول له کن، اس کو کہتے ہیں کون، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ویعلمہ الکتاب، اللہ اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی سکھائیں گے۔ کتاب سے مطلب آسمانی کتاب، مطلب یہ قرآن کریم، قرآن کریم بھی ان کو سکھائیں گے۔ والحکمت، اور حکمت کی باتیں مطلب نبی علیہ السلام کی سنت بھی ان کو سکھائیں گے۔ یہ بات بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنت کو سیکھیں گے، اس قرآن کو سیکھیں گے، اس قرآن کی تعلیم کو آگے بیان کریں گے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام، اگر یہ بات نہ مانی جائے کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام چلے جا چکے ہیں، پھر یہ بات تو لازم آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے اور نبی علیہ السلام بعد میں آئے، یہ کتاب بعد میں آئی ہے، یہ کتاب ان کو کیسے سکھا دی گئی، یہ کتاب اللہ ان کو کیسے سکھائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، تب رب العالمین ان کو یہ کتاب بھی سکھائیں گے اور نبی علیہ السلام کو سنت بھی سکھائیں گے۔ والتوراۃ والانجیل، اور خاص طور پہ تورات اور انجیل ان کو رب العالمین نے عطا فرمائیں گے۔ پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، رب العالمین ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسا ایسا دیں گے، ان کو اپنا کتاب اللہ یعنی قرآن کریم بھی سکھائیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی سکھائیں گے، تورات بھی سکھائیں گے، انجیل بھی سکھائیں گے، یعنی اتنے شان اور عظمت والے رسول ہوں گے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعوذ باللہ، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ولد الزنا، بالکل غلط بات ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے رسول ہیں۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔